बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिव्यू से मैं हूं शहबाज राना। आज कामरान यूसुफ साहब हमें ज्वाइन नहीं कर सके, उनकी कुछ निजी मसरूफियात है, लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर सियासत और मईशत दो ही बड़ी चीज़ें हैं और दोनों की हालत इस वक्त काफ़ी पतली लग रही है। जो भी बात कर रहा है वो जब इकॉनमी की बात होती है उसके साथ सियासत को लेकर आता है, और जब सियासत की बात होती है तो उसके साथ इकॉनमी आ जाती है। तो लग ऐसे रहा है कि सियासत और इकॉनमी जब तक सेटल नहीं होगी, इस मुल्क की जो ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं होगी। जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट थी उसके बाद एक हुकूमत को तो शायद ये उम्मीद थी कि मामलात काफ़ी हद तक संभल गए हैं, लेकिन इसमें भी अभी लगता है कि कुछ रुकावटें हैं। आज इमरान खान साहब ने लाहौर में उन्होंने अपनी जो पार्लियामानी पार्टी थी पंजाब की उनसे बात की, और वहां पे भी जब उन्होंने हुकूमत से ये कहा कि आए हमारे साथ बैठकर बात करें और हमें इंतखाबात की तारीख दें, तो साथ ही उन्होंने फिर वहां पे इकोनॉमी की भी बात की। क्या कहा उन्होंने, आइए जरा सुनते हैं। आज सारी दुनिया कह रही है कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने 7 महीने के अंदर मुल्क से जो किया है वो दुश्मन भी ना करे। सबसे पहले तो जो कैपेसिटी थी पैसे वापस कर्जे वापस करने की, वो गिरनी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई, रिमिटेंसेस थी वो गिरनी शुरू हो गई। इन्होंने जब डॉलर को रोका, उसकी जो असल वैल्यू है, तो जो डिफरेंस था डॉलर में और मार्केट रेट में, जो ऑफिशियल रेट और मार्केट रेट में जितना वो बड़ा, रिमिटेंसेस गिरनी शुरू हो गई। ओवरसीज पाकिस्तानीज का एतमाद उठ गया, और उसके बाद आज ये हालात है कि इंटरनेशनल मार्केट्स का एतमाद उठ गया। जो सीडीएस एक होता है कि पाकिस्तान की कैपेसिटी कर्जे वापस करने की, ये जो सीडीएस ये हमारे दौर में 5% था। रुपया हमारे दौर पे जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया था तो 178 का डॉलर था। आज इनकी ऑफिशियल रेट को छोड़े, मार्केट के अंदर 245-250 रुपए पे डॉलर नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि डॉलर जो है उसका कोई भी रेट हो वो आपको 245 रुपए से लेके 250 रुपए तक भी नहीं मिल रहा। उनकी बात ये काफी हद तक ठीक है। लग ऐसे रहा है कि इस हफ्ते हुकूमत ने पूरी कोशिश की, सागदार साहब ने, कि फाइनली किसी तरीके से जो डॉलर की बढ़ती हुई प्राइस थी उसको कंट्रोल किया जा सके। तो 2-3 दिन तो ऐसे लग रहा था जैसे डॉलर का कोई बाटा रेट चल रहा है 223 रुपए कुछ पैसे के ऊपर। ये इसके बावजूद है कि गैर मुल्की ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसमें काफ़ी तेज़ी से कमी आ रही है और सूरत हाल काफ़ी कशीदा लग रही है। आज सऊदी अरब और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक मुआहदे के ऊपर दस्तखत भी किए, जो उसके तहत पाकिस्तान ने जो 3 अरब डॉलर का सऊदी अरब का कर्जा इसी महीने वापस करना था उसमें मजीद तोसी कर दी गई है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये इसके ऊपर अनाउंसमेंट पहले ही आ चुकी है। आज इसको एक प्रैक्टिकली एक एग्रीमेंट की शेप में सामने लाया गया है। सूरत हाल इस वक्त यह है कि जब तक पाकिस्तान और IMF के प्रोग्राम के ऊपर क्लैरिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान के दिवालिया होने की जो बातें हैं वो चलती रहेंगी। इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, इसके ऊपर आज प्रोग्राम में डिटेल में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इस हफ्ते का आगाज हुआ 28 दिसंबर को पाकिस्तान और IMF की एक मुलाकात हुई, वर्चुअल मुलाकात थी। एक कोई बाकायदा मीटिंग जो 9th रिव्यू की है IMF के साथ वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी। एक IMF ने बयान जारी किया था, उसे तासुर ये मिला कि शायद पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो 9वें मुज़ाकरात है उसके रिव्यू के वो स्टार्ट हो गए, वो नहीं हो सके। वो बयान क्या था वो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं ताकि क्लैरिटी आए, जो फिर हम आपको बताएंगे कि IMF की पाकिस्तान के साथ जो मामला था वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे। जो एस्टर पेरेज है IMF की रेजिडेंट रेप, उन्होंने ये बयान नाज़रीन जारी किया। उसका स्टार्ट था कि एज पार्ट ऑफ द 9th रिव्यू अंडर द EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, remote discussions continue between IMF staff and the Pakistani authorities over policies to reprioritize and better target support towards humanitarian and rehabilitation needs. इस बयान से एक तासुर शायद ये मिला कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात रुके हुए हैं 9th रिव्यू के लिए, वो जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है, वो शुरू हो चुके हैं। ऐसा नहीं हुआ। मसले क्या हैं, पाकिस्तान को कहां कहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं और IMF पाकिस्तान के ऊपर इत्माद करने के लिए क्यों तैयार नहीं है, उसकी चंद बड़ी रीजंस हैं। मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए एक खबर भी की थी इसके हवाले से। उसमें जो सबसे बड़ा एक जो इशू आ रहा है कि पाकिस्तान ने IMF के साथ जो एक फिस्कल फ्रेमवर्क शुरू किया है, IMF उसके ऊपर वो राजी नहीं हो रहा। उसकी शुकुक शबात ये हैं कि जो हुकूमत ने हमें रिवाइज IMF को एस्टिमेट्स दिए हैं वो ठीक नहीं है। अब उन्होंने पाकिस्तान के सामने एक और लिस्ट रख दी है मुतालबात की कि हमें ये तफसीलात प्रोवाइड की जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो फिस्कल प्लान है वो किस हद तक इफेक्टिव है। इसमें जो सबसे बड़ा उनका मुतालबा है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने दावा किया है कि बावजूद इसके
کہ اس مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں پیٹرولیم لیوی سے ہمیں صرف 47 ارب روپے اکٹھا ہوا. ہم ابھی بھی 800 ارب روپے اکٹھا کر لیں گے اس مالی سال میں. یہ دعویٰ کس حد تک سچ ہے؟ آئی ایم ایف کو اس کے اوپر بالکل بھی اعتبار نہیں ہے, اور اس کا جو اندازہ ہے آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا ہے کہ وہ جولائی 2022 سے لے کر جون 2023 تک منتھ وائز جو ہے وہ آئی ایم ایف کو تفصیلات فراہم کرے گے, کس مہینے میں وہ کتنی پروجیکشن ہے ان کی پیٹرولیم لیوی کی, اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو کھپت ہے وہ کتنی ہے. تو اگر آپ موٹا موٹا کوئی ایسٹیمیٹ لگا لیں, کوئی نمبرز اتنے پازیٹیو نہیں ہے. ہم کل آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ باوجود اس کے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اس ہفتے پیٹرولیم لیوی جو ہے ڈیزل کے اوپر اس میں تقریباً 12.5 روپے فی لیٹر مزید اضافہ کر کے اس کو 25 روپے فی لیٹر کر دیا, اور پیٹرول کے اوپر تو جو لیوی وہ پہلے ہی 50 روپے ہے. کتنے پیسے اکٹھے ہوں گے اس کی ہم ہیڈ وائز آپ کو کل تفصیلات دیں گے. لیکن یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے جو کہ اس وقت ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے جو پاکستان کے مالی حالات ہیں اس کے باوجود تقریباً 145 ارب روپے کی ایکسپورٹرز کو سبسڈی دی ہے. اس کی بھی تفصیلات آئی ایم ایف نے مانگی اور اس کے اوپر بھی آئی ایم ایف کچھ سیٹسفائی نہیں ہے. میرا گھر میرا پاکستان ایک سکیم تھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی, اس کے کوئی 20 ارب روپے کے جو سبسڈی کے ایسٹیمیٹس ہیں وہ حکومت نے دیے ہیں آئی ایم ایف کو. آئی ایم ایف کے اس کے اوپر بھی کچھ تحفظات ہیں, اور انہوں نے جو اس کے جو ایلیجیبل بینیفیشریز ہیں اس کی بھی حکومت سے لسٹ مانگ لی ہے. کچھ دن پہلے حکومت نے جو یوریا پاکستان میں فروخت ہوتی ہے امپورٹڈ, اور جو پاکستان میں یوریا بنتی ہے اس کو جو ایل این جی گیس فراہم کی جاتی ہے اس کے اوپر سبسڈی دی ہے 48 ارب روپیہ. اس کی بھی تفصیلات جو ہے وہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے مانگ لی. آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جس قسم کی ڈیٹیلز مانگی جائیں گی بڑی مائکرو ڈیٹیلز ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آئی ایم ایف کس حد تک پاکستان کے اوپر اعتبار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے ڈیمانڈز آ رہی ہیں اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, جو ترقیاتی بجٹ ہے آپ نے وفاق نے رکھا تھا, اس میں کچھ منصوبے حکومت نے ختم کر دیے تھے کولیشن گورنمنٹ نے. اب اس میں سے کچھ پروجیکٹس کو حکومت نے ریوائیو کر دیا ہے. اس جو پروجیکٹ جن کو ریوائیو کیا گیا ہے اس کی بھی جو ایک لسٹ ہے وہ آئی ایم ایف نے مانگ لیا پاکستان سے. اس کے ساتھ ہی صوبوں کے ساتھ بھی جو پاکستان کے اور آئی ایم ایف کے معاملات ہیں جس میں صوبوں کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے, انہوں نے کیش سرپلس دینا ہوتا ہے. اور یہ آپ کو کیش سرپلس کی جب بات آتی ہے تو آپ کو ایک ہسٹوریکل آڈیو کال جو ایک لیک ہوئی تھی شوکت ترین صاحب جو سابق وزیر خزانہ ہیں اور جو کے پی کے فائنانس منسٹر تیمور سلیم جگڑا صاحب ان کے درمیان, تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. تو آئی ایم ایف نے پاکستان سے وہ تفصیلات بھی مانگی ہیں کہ جو فلڈز آئے ہیں اس کے بعد صوبوں کے جو اپنے بجٹس ہیں ترقیاتی اس پہ کتنا امپیکٹ آئے گا, اور اس کی وجہ سے جو پاکستان اور آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کے اوپر کتنی امپلیکیشنز آ رہی ہیں. یہ تفصیلات ہم آپ کو اس لیے آج بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ کلیئرٹی آ جائے کہ کیوں پاکستان اور آئی ایم ایف کے جو مذاکرات ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہے. اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف نے پاکستان سے کہا ہے کہ جو ریونیو صوبوں کا اور اس کی جو سپینڈنگ پلانز ہیں وہ بھی شیئر کیے جائیں. اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سال کا جو ریوائز آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے بجٹ سرپلس جو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہے اس کے بعد جو باقی پیسہ بجٹ ہے کوئی 154 ارب روپے کا ہم نے بجٹ سرپلس شو کرنا ہے. سیلاب کے بعد حکومت کا ابھی بھی دعویٰ ہے کہ 154 ارب تو شاید نہیں, لیکن پھر بھی ہم کوئی 14 ارب روپے کا سرپلس دکھائیں گے. لیکن جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ انفارملی انٹرنلی جو ہماری جو اسیسمنٹس ہیں یہ کوئی 2.8% آف دا جی ڈی پی یہ ڈیفیسٹ ہوگا, مطلب کوئی 24 سے 2500 ارب روپے کا یہ خسارہ ہوگا. اور یہی اسیسمنٹ جو ہے وہ ورلڈ بینک کی ہے. اس کی وجہ سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے جو مذاکرات ہیں وہ ابھی تک شروع نہیں ہو پا رہے. جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی ناظرین اس میں جو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا وہ یہ بھی تھا کہ ہمارے جو پاکستانی حکام تھے ان کی طرف سے یہ ایک چیز آئی ایم ایف کے اوپر انہوں نے انسسٹ کیا کہ آپ صرف اس حد تک پاکستان سے بات کریں جس حد تک آپ کو جو 9th ریویو کی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ پیریڈ بنتا ہے جولائی سپٹمبر 2022 کا, جو 9واں ریویو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کی قرضے کی قسط ملے گی. لیکن آئی ایم ایف ابھی بھی اس چیز پہ اصرار کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو وہ تمام چیزیں چاہیے جس سے آئی ایم ایف کے سامنے جو فسکل فریم ورک ہے وہ پورا کلیئر ہو جائے. تو معاملات ابھی بھی اٹکے ہوئے ہیں اور کچھ ایسا لگ نہیں رہا کہ جو چیزیں ہیں وہ پروگریس اس میں ہوگی. اور اس ساری صورتحال کے اندر ہو کیا رہا ہے, جو پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کے ریزروز ہیں وہ مسلسل نیچے گر رہے ہیں. ہمارا جو روپیہ ہے اس کی قدر
आर्टिफिशियली लग रहा है कि वो इंटर बैंक का जो रेट है 223-224 रुपए के ऊपर रखा हुआ है। ओपन मार्केट में जैसे खान साहब ने भी आज कहा और ठीक कहा कि शायद आपको 245 रुपए का भी डॉलर नहीं मिल रहा। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत ने मजीद क्या इकदाम किए हैं और कौन कौन सी ऐसी कदगनें लगा दी गई हैं जिसका आज से 4 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, इसके बारे में आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद। लग ऐसे रहा है कि हुकूमत अभी तक फैसला नहीं कर पा रही कि उसने सियासत करनी है या मईशत चलानी है। इस वक्त सूरत हाल कुछ इतनी खराब हो चुकी है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें कमी होकर 7.5 अरब डॉलर रह गए हैं। और जो पाकिस्तान को इस साल टोटल पाकिस्तान को मिनिमम उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 34 अरब डॉलर की हैं, जिसमें हमने कोई 22 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं, कोई इसके अलावा हमारा कोई 10 से 12 अरब डॉलर का तखमीना है करंट अकाउंट खसारे का। अभी जो सऊदी अरब ने आज हमें उन्होंने जो डेट रोल ओवर किया है तो 34 अरब डॉलर में उसको तो आप माइनस कर दीजिए। उसके अलावा भी हमें अक्टूबर तक कुछ 4 अरब डॉलर जो है हमें मिल चुका है पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों में, तो अभी भी कुछ 26 अरब डॉलर की पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स हैं। और ऐसी सूरत हाल में हमारे पास रिजर्व हैं सिर्फ 7.5 अरब डॉलर के। और ये इतनी जो सूरत हाल वो तशवीशनाक हो चुकी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसकी आप और मैं शायद आज से कुछ 3-4 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने अब कुछ कदगनें लगा दी हैं कि जो दिफाई ज़रूरियात है पाकिस्तान की उसके हवाले से जो हम दरामदात करते हैं अब उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस किस्म की लग गई हैं। कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने के लिए किसी भी किस्म की इंपोर्ट का जो वजारत दिफा करती है उसके लिए अब वजारत खजाना की प्रायर परमिशन चाहिए होगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इस वक्त अभी ये कोई चंद दिन पहले की डेवलपमेंट है कि जो रिवाइज इंस्ट्रक्शंस हैं वजारत खजाना ने जो इनका अपना ही एक मिलिट्री बजट विंग होता है उसको इशू की हैं। पहले ये होता था नाजरीन कि अगर जो दिफा का बजट है जैसे साल का दिफा का रेगुलर बजट 1563 अरब रुपए है, अब 1563 अरब रुपए में से कुछ पैसा आपको चाहिए होता है गैर मुल्की आपने जो पेमेंट्स करनी होती हैं उसके लिए, तो वजारत खजाना ने एक परमिशन दी हुई थी कि कोई भी फ्रेश एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो खोल सकते हैं वजारत दिफा, उसके लिए कोई इनकी प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती। फिर अगर कोई पहले की एलसी खुली हुई है उसमें मजीद भी अगर सामान मंगवाने की जरूरत हो तो उसके लिए भी आपको दोबारा परमिशन की जरूरत नहीं बोलती, जिसको बोलते हैं कि कैरी ओवर जो एलसी होती है। अब रिवाइज इंस्ट्रक्शंस नाज़रीन ये इशू की गई हैं कि जो रेगुलर बजट है इसके अगेंस्ट भी अगर कुछ हमने डिफेंस से रिलेटेड इंपोर्ट्स करनी है तो सबसे पहले उसकी समरी परमिशन के लिए वजारत खजाना के पास आएगी, फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस के पास आएगी, तो अगर परमिशन देंगे उसके बाद ही एलसी खोली जा सकती है। इसके अलावा एक और भी डिफेंस बजट का कंपोनेंट होता है जो आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, उसकी पहले ही उसकी जो अथॉरिटी थी वो वजारत खजाना के पास थी, लेकिन अब जो रेगुलर डिफेंस बजट है उसके हवाले से भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इशू कर दी गई हैं। कल ही एक मुलाकात हुई थी सेक्रेटरी दिफा और वजीर खजाना इसहाक डार साहब के दरमियान, उसमें उन्होंने मेरे ज़राए के मुताबिक ये इशू रेज किया है कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सी जो डिफेंस की प्रोक्योरमेंट्स हैं वो इसे इफेक्ट हो रही हैं। उसके हवाले से भी हम आपको यहाँ पे शायद वो बात करना उस तरीके से मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये आपको बताते चलें कि कुछ मेजर जो इंपोर्ट्स हैं हमारी वो इफेक्ट हो रही हैं। नाज़रीन इसके साथ ही कुछ नया डाटा जो रिलीज किया है इसने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, उसमें कुछ जो नंबर्स हमारे सामने आए वो भी कोई इतने हौसला अफजा नंबर्स नहीं है और ये नंबर्स हमें बता रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो काफी हद तक खराब हो चुकी है। ये एक चीज अच्छी हुई है कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उसमें कोई 20% की कमी हुई है। तकरीबन 6.5 अरब डॉलर पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है पहले 5 माह में कम हुआ है और जिसकी वजह से जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट था उसमें भी कुछ 6.2 अरब डॉलर की कमी हुई है। जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो वरीसम एस्पेक्ट है वो पाकिस्तान की बरामदात हैं। बरामदात में पहले 5 माह में 3.5% की कमी हुई है, बजाय कि हम बरामदात को इंक्रीज करें क्योंकि पाकिस्तान की एक्सटर्नल रीपेमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की हुकूमत इन सारे हालात के बावजूद हुकूमत ने तकरीबन 145 अरब रुपए की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी जो थी वो एक्सपोर्टर्स को दी, लेकिन पाकिस्तान की जो बरामदात है वो नहीं बढ़ रही और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पहले 5 माह में हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो सिर्फ 11.6 अरब डॉलर की हुई हैं, जो पिछले माली साल से भी कोई तकरीबन 430 मिलियन डॉलर जो है वो कम है।
اوور آل تو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوا ہے کیونکہ ہم نے امپورٹس کم کی ہیں. ایک اور جو پالیسی جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس پالیسی کے اوپر کافی اعتراض ہے، وہ جو وزارت خزانہ نے یا حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ پہلے کچھ جو امپورٹس تھیں اس کے اوپر حکومت نے مکمل پابندی لگا دی تھی، لیکن چونکہ بہت زیادہ دباؤ تھا، جیسا کہ میں نے ابھی سٹارٹ میں بولا کہ حکومت فیصلہ نہیں کر رہی کہ اس نے سیاست بچانی ہے یا اکانومی بچانی ہے، تو جو امپورٹس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھیں وہ ریسٹرکشنز ختم کر دیں گے، اور اس کی جگہ پہ جو امپورٹس ڈیوٹیز تھی، جو ٹیکسز تھے، وہ ان اشیاء کے اوپر بڑھا دیے گئے. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے اس نے تو وہ چیز منگوانی تھی، چاہے وہ گاڑیاں تھی یا کچھ اور تھا، تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس کے اوپر ایک اضافی بوجھ پڑ رہا ہے. اور میرے ذرائع کے مطابق اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کمرشل بینکوں کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ جو صرف ایسنشل، جو ضروری پاکستان کی امپورٹس ہیں، اس کے لیے لیٹر آف کریڈٹ کھولے جائیں، ان کے لیے جو ہے وہ فوریکس کور پرووائڈ کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ کور نہ دیا جائے. لیکن اس کے حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے. ہمیں اس وقت اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں مہتاب حیدر صاحب، پاکستان کے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں. مہتاب صاحب، آپ نے بھی آج خبر کی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس وقت وہ ویٹ اینڈ سی پالیسی پہ چلا گیا، اور پاکستان اور آئی ایم ایف ابھی مذاکرات کی طرف بھی نہیں بڑھ رہے. مذاکرات ہونا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن وزارت خزانہ کے اندر کوئی آپٹیمزم ہے، وہ بھی بڑے پر امید ہے کہ نہیں معاملہ ٹھیک چل رہا ہے. یہ ان کی جو آپٹیمزم ہے یہ کہاں سے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی جو فنڈامنٹلز ہیں انس صاحب، آپٹیمزم تو ان کے اندر ہے، اور پتہ نہیں کیوں ہے، مجھے خود بھی جو ہے نا یہ آپٹیمزم جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ فارن کرنسی ریزروز گر رہے ہیں. آپ کل کا جو اسٹیٹ بینک کی لیٹسٹ ہیں اس میں یہ ہے کہ $327 بلین گرے ہیں. آج کی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ سعودی عرب کا جو رول اوور ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود رول اوور تو شاہ جی وہ تو پہلے کا ہی اناؤنس ہوا تھا، وہ تو ہم نے اس کا کام فار کر لیا، سائن ہو گئے. لیکن دیکھیں بنیادی طور پہ جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. فنڈامنٹلز کیا ہیں کہ پاکستان ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہے. وہ ان کا آپٹیمزم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہے. آپ یہ دیکھیں، میرے خیال میں مفتاح صاحب کی اور ڈار صاحب میں فرق یہ ہے کہ مفتاح صاحب نے بیسیکلی آئی ایم ایف کے ساتھ ہر صورت میں ان کو کہا تھا کہ آپ سے نیگوشیٹ کرنا ہے، اور انہوں نے الٹیمیٹلی کر لیا. ڈار صاحب ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ان کے ساتھ کریں، لیکن میرے خیال میں اس ٹائم فنڈامنٹلز اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو کچھ ڈکٹیٹ کر سکیں. آئی ایم ایف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکے. میں نے آج اپنی سٹوری جو تھی وہ بیسیکلی جو کی، اور نیت میری یہی تھی کہ دیکھیں آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے کہ ہم بالکل برنک آف کولیپس پہ آ جائیں تو پھر پاکستان کو ریسکیو کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. لیکن مہتاب صاحب، آئی ایم ایف کو ہم اس کا بالکل بھی رسپانسبل تو نہیں ٹھہرا سکتے نا. اگر آپ ایکسپورٹرز کو 145 ارب روپے کی بجلی کی سبسڈی دے دیں، اس کے بعد 40 ارب روپے کا آپ تاجروں کا ٹیکس معاف کر دیں، پرائم منسٹر صاحب اٹھ کے کسان پیکج وہ اناؤنس کر دیں، اس کے ساتھ ہی آپ وزارت جو آپ کی اطلاعات ہے اس کو 2 ارب روپے آپ اشتہارات کے لیے دے دیں، تو پھر غلط کون ہے، آئی ایم ایف یا حکومت پاکستان؟ دیکھیں، میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت پاکستان کی غلطی زیادہ ہے، ہم ان کو زیادہ بلیم کریں گے. لیکن دیکھیں اس ٹائم پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کو اس ٹائم 30 سے 32 بلین ڈالرز کا ایک گیپ ہے، جس میں آپ کی جو 22 بلین ڈالرز کے لگ بھگ آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے ایکسٹرنل سائٹ کی، اور 10 بلین ڈالرز کے اراؤنڈ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکل موٹیوز کے تحت یہ سارے کام کر رہے ہیں. آپ ایس ڈی جیز سے دیکھ لیں اور باقی ساری چیزوں کو بھی دیکھ لیں، ان کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں اور یہ اپنی پولیٹیکل اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن آئی ایم ایف کا میں اس لیے رسپانسیبل سمجھتا ہوں، آئی ایم ایف کو بھی ایکولی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ 23 پروگرامز ہو چکے ہیں. آئی ایم ایف کا کوئی بھی پروگرام پاکستان کے جو فنڈامنٹل سٹرکچر پرابلمز ہیں وہ حل کرنے میں ناکام رہا ہے، اور ابھی بھی وہ اسی طرح کی، یعنی میں کہتا ہوں کہ چاہے انکل سیم ہو یا کسی کا اشارہ جو ہے وہ ان کو درکار ہے. تو وہ جو لاسٹ پروگرام ہوا تھا اس میں انہوں نے کتنے ویورز دے دیے تھے، ابھی کیوں ٹف ہے؟ نہیں تو شاہ جی آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ لاسٹ پروگرام میں 16 ویور اس لیے دیے گئے تھے کہ امریکہ نے افغانستان سے نکلنا تھا اور پاکستان کی ضرورت تھی. ابھی تو امریکہ آپ کو سمپل بات کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے ہماری طرف آنا ہے یا چائنا کی طرف جانا ہے. دیکھیں، بنیادی طور پہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں
اگر ہم حکومت پاکستان کو بلیم کرتے ہیں تو ہمیں آئی ایم ایف کو بھی بلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف جو اسٹرکچرل ریفارمز کا بات وہ کر رہے ہیں صرف وہی نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ نے خود حوالہ دے دیا کہ وہ ساتھ اپنے کچھ پولیٹیکل چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو اگر ہم حکومت پاکستان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بحیثیت جرنلسٹ میری ذمہ داری ہے کہ میں امریکہ کی ڈکٹیشن پہ چلنے والے آئی ایم ایف کے اوپر بھی تنقید کروں. خان صاحب دیکھیں، سوری مہتاب صاحب، ایک چیز بڑی کلیئر ہے، وہ یہ کہ آپ اس وقت اس پوزیشن میں آتے ہیں کسی کو کریٹیسائز کرنے کے لیے جب آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے، حکومت جو ہے آپ کے خیال میں کیا اس وقت دو کشتیوں کی سوار نہیں ہے؟ وہ ایک اس کا جو پیر ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہے، اور دوسرا اس نے جو قدم رکھا ہوا ہے وہ اس نے جو سیاسی اس کی جو اتحادی جماعتیں ان کو وہ خوش کر رہے ہیں. تو پھر ایسی حکومت جو دو کشتیوں کی سوار ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو دیوالی ہونے سے بچا لے گی؟ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ان کے پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف انہیں بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ کوئی آپشنز نہیں ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس ٹائم ڈار صاحب کو اپنی شرائط پہ آئی ایم ایف کا پروگرام کرنے کے بجائے، میں نے اپنی جو سٹوری کی میری نیت جو تھی وہ یہی تھی کہ آئی ایم ایف کو یہ کہا جائے کہ اگر حکومت پاکستان ریوائز میکرو اکنامک فریم ورک نہیں بنا پا رہی تو آپ ان کی ہیلپ کر دیں. آپ نے پہلے بھی اس طرح کا کام کیا ہے، تو ابھی اس طرح کا بنا دیں جو دونوں سائٹس کو ایکسیپٹیبل ہو اور بات آگے بڑھے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے رانا صاحب کہ اگر ابھی 2 مہینے مزید گزر گئے، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی کرسمس کی چھٹیاں وہاں پہ ہو جائیں گی، اس کے بعد نیو ایئر کی چھٹیاں، تو یہ بات نکل کے جنوری کے بعد تک چلی ذرا جائے گی. یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کا جو 9واں ریویو ہے اس کا جائزہ مشن پاکستان کب آئے گا؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر ان 10 دنوں میں یہ کمپلیٹ نہ ہوا تو پھر یہ بات جنوری میں جائے گی. چلے مہتاب صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے بھی سن لیا مہتاب صاحب کے ویوز، پاکستان کے سب سے مانے ہوئے جرنلسٹ مانے جاتے ہیں. اکانومی کی جب بات ہوتی ہے وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنوری سے پہلے آئی ایم ایف کا جو وزٹ ہے وہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے اگر ان 10 دنوں میں نہ ہوا. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جب پاکستان میں الیکشنز کی بھی بات ہو رہی ہے، حکومت جو پہلی جو اس کی پالیسی کمٹمنٹس ہیں اس کے اوپر وہ سٹینڈ نہیں کر رہی، حکومت نے ایک اور نیا ٹیکس کمیشن بنا دیا ہے. کیا یہ وقت ہے کہ نیا ٹیکس کمیشن بنایا جائے، اور کیا کمیشن کے پاس اتنے اختیارات ہوں گے کہ وہ پاکستان کی جو ٹیکس نظام کی جو خرابیاں ہیں اس کو ان حالات کے اندر اس کو فکس کر سکیں؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد، اور ہمیں جوائن کریں گے کمیشن کے نئے چیئرمین اشفاق تولا صاحب. سٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. حکومت نے ایک نیا ٹیکس کا جو کمیشن ہے وہ تشکیل دے دیا، اور اس کا نام ہے ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن. یہ ایسے وقت میں کمیشن تشکیل دیا گیا جب حکومت کی اپنی جو مدت ہے وہ اس میں اگر اگست تک بھی اپنی ٹرم کمپلیٹ کرتی ہے تو ہارڈلی 8 سے 9 ماہ رہ گئے ہیں. ایسے وقت میں کیا جو کمیشن اس کو تشکیل دینا چاہیے تھا یا نہیں؟ سب سے پہلے اس کی کمپوزیشن دیکھ لیتے ہیں. جو کمیشن کے چیئرمین ہوں گے وہ جو ہے وہ اشفاق تولا صاحب ہیں. یہ پہلے بھی اسی حکومت نے جو پی ایم ایل این کی تھی 2013 والی، انہوں نے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا، اس وقت اس کے ممبر تھے. اب ان کو جو ٹیکس کا جو نیا کمیشن بنا اشفاق تولا صاحب کو کمیشن کا چیئرمین بنا دیا گیا. باقی جو ممبران ہیں اس میں آصف ہارون صاحب ہیں، حیدر علی پٹیل ہیں، عبد القادر میمن ہیں، وقاص احمد ہیں، ثاقب شرازی، غضنفر بلور ہیں. پریزیڈنٹ جو ہے وہ فیڈریشن کے وہ اس کے ممبر ہوں گے، پریزیڈنٹ ٹیکس بار ایسوسیشن کے، اور 3 انہوں نے ٹیکس ایکسپرٹس لیے ہیں مختلف. لیکن جو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہے، ان کا جو کام دیا گیا ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز کمیشن کے سامنے ہوگی کہ جو پاکستان کی انفارمل اکانومی ہے اس کو کس طریقے سے اس کا جو سائز ہے اس کو کم کر کے اس کو ڈاکومنٹڈ اکانومی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی اگلے سال کا جو بجٹ ہوگا مالی سال 2023-24، اگر یہ پی ایم ایل این کی حکومت اقتدار میں رہتی ہے تو ان کے لیے یہ ایک پولیٹیکل بجٹ ہوگا. تو اس پولیٹیکل بجٹ کی جو اس کے جو ٹیکسیشن میئرز ہوں گے وہ ویٹ کرے گا یہ کمیشن. کیا یہ جو اختیار ہے کمیشن کا کہ وہ جو فائنانس بل 2023-24 اس کو ویٹ کر سکتا ہے؟ کیا ایف بی آر اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کیا کمیشن اپنا جو کام ہے وہ سموتھلی کر پائے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات لینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اشفاق تولا صاحب. اشفاق یوسف تولا صاحب، پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ ایک دفعہ پھر آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ پاکستان میں ٹیکس اصلاحات لے کے آئیں گے. ایک موقع آپ کو 2013 میں بھی ملا تھا لیکن آپ کامیاب نہیں ہوئے. اس دفعہ کیا مختلف ہے پچھلی دفعہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. رانا صاحب آپ ماشاءاللہ اس معاملے میں بڑے باخبر رہتے ہیں، اور اگر آپ 2013 کا نوٹیفیکیشن اور اس نوٹیفیکیشن کی کمپیریزن کریں گے تو 3 بڑی اہم چیزیں آپ کو نظر آئیں گی.
एक ये वो इंडिपेंडेंट कमीशन है जो कि FBR वगैरह से इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा इसका एक फुल टाइम चेयरमैन और फुल टाइम सेक्रेटेरिएट है जो कि पहले कभी नहीं रहा। तीसरा इसमें एक इंडिपेंडेंस ये दी गई है हमें कि जी आप किसी भी तरीके से स्टेक होल्डर से मिल सकते हैं, बजट प्रपोजल्स को आप देख सकते हैं और उसमें आप ईज ऑफ डूइंग थिंग्स बिजनेस के लिए आप काम कर सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा जो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि साइज ऑफ द कमीशन शैल बी मैनेजेबल, तो वो भी मैनेजेबल है और जाहिर बात है ये ऑल इंक्लूसिव होता है और सब स्टेक होल्डर्स को हमें मिलाना चाहिए। उसके लिए हमने यही तय किया है कि जी आप सब ग्रुप्स बनाएं और हर ग्रुप को आप रिप्रेजेंटेशन दें ताकि किसी के भी कोई भी जेन्युइन इश्यूज हों वो ना करे। दूसरी चीज़ ये थी कि उस कमीशन की अगर आप TORs पढ़ते तो उसमें सिर्फ रिस्ट्रिक्शन थी कि आप इवेल्युएट करके एक रिपोर्ट बना के दे दें। इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है, वो 90 डेज के लिए था, फिर उसमें एक्सटेंशन हुई, फिर इसमें एक्सटेंशन हुई। 30 अप्रैल की एक डेट तो दी हुई है, वो दैट इज द फर्स्ट रिपोर्ट डेट है, बट दैट इज नॉट द लास्ट रिपोर्ट। नो, दैट इज अ परमानेंट। अब देखें ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा गवर्नमेंट का कि कब इसको अगर चाहें तो वो प्रोरोग या अबंडन कर सकते हैं। बट इन माय हम्बल व्यू ये जो TORs हैं आपने पढ़ेंगे ये बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं और इसको आप अचीव करें, यानी यू आर सिंपली डीलिंग विद द टॉपसी टर्वी सिचुएशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज ये कमाऊ पुत है आपका जो उसके लिए। उसमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो एक आएगी कलेक्टिव विजडम। मैं समझता हूँ कि ये मौका है प्रोफेशनल्स के लिए भी और बिजनेस फ्रेटर्निटी के लिए भी और काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए भी। लेकिन तोला साहब देखिए ये बात ठीक है आपकी कि इस वक्त रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, एक टॉपसी टर्वी आपने एनवायरनमेंट की भी बात की है। चैलेंज इस वक्त ये है कि FBR में जब भी इस्लाहात करने की कोशिश की गई, टैक्स इस्लाहात का मतलब FBR में भी इस्लाहात करना है, आपके वो नोटिफिकेशन का हिस्सा है, तो FBR ने उसको रेजिस्ट किया। शबर जैदी साहब आए, बाहर से आए, वो फेल हो गए, वो कामयाब नहीं हुए, इंटरनल इतनी ज़्यादा उस वक्त बिकरिंग हुई उनके अगेंस्ट। आपके साथ FBR तावन क्यों करेगा? क्यों FBR जो अपना माजी का उसका जो एटीट्यूड है उससे डिफरेंट बिहेव करेगा? देखिए 3 चीज़ें मैंने इसमें बड़ी मुख्तलिफ रखी हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो किया, पहले हम जब डेटा मांगते थे FBR से कि जी आप हमें दें हम क्या करना चाह रहे हैं, तो हमें तरह तरह के हीले बहाने मिलते थे कि जी ये तो सीक्रेट है, ये है। तो विद कंसेंसस हमने ये बात की है कि हमें वो डेटा चाहिए जो रेवेन्यू पॉलिसी से रिलेटेड है और मैक्रो लेवल पे चाहिए। तो ये उधर कोई ना दे मुझे कि जी ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये तो कहीं ना कहीं पब्लिश भी हो जाती है। और अगर FBR की डिपेंडेंसी हमने नहीं रखी है, इसीलिए हमने कहा फुल टाइम सेक्रेटेरिएट भी होना चाहिए, इसीलिए हमने कहा कि चेयरमैन आके बैठेगा भी, इसीलिए हमने कहा मैं भी सेक्रीफाइस दे रहा हूँ, सेक्रीफाइस देंगे, इसीलिए हमने कहा एक फुल टाइम सेक्रेटरी जैसे कि मेंबर रिफॉर्म्स हैं, डेजिग्नेशन है, वो होंगे एक्स ऑफिशियो। इसीलिए हमने कहा है कि अब पूरा एक और सेक्रेटेरिएट आप हमें दें और फुल टाइम हमें रिसोर्सेज दें कि जो इस पर काम करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क जिसमें आपको नज़र आ रहा है, आपने देखा इसमें कैंडिड गाइडलाइंस दी गई हैं। जैसे जो पहले हमारी लैकिंग्स थी उसको ओवरकम करने के लिए मैंने हर चीज़ को TOR के अंदर एम्बेड करवाया। जैसे ऑडिट पॉलिसी के ऊपर था हमारा, ऑडिट में हमने ये मेंशन किया था कि टर्की मॉडल आप लेके आए, नहीं किया गया। आज आप देख लें 5 साल में आपकी ऑडिट फ्रॉम थोड़ा सा सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स के ऊपर आपने काफ़ी काम किया, आप इसके एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। पाकिस्तान इस वक्त IMF के प्रोग्राम में है, तो क्या आप अपना मौकिफ चेंज करेंगे या इस दफ़ा IMF अपना मौकिफ चेंज करेगा और वो जो एक आपका वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम है उससे हट के एक सिंगल स्टेज फुल एंड फाइनल लायबिलिटी सेटलमेंट खत्म? देखिए आपको मैं बात बता रहा हूँ राना साहब, इस TOR में कहीं सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स है ही नहीं। लेकिन आपकी एक एक्सपर्टीज तो आप उसको डेफिनेटली आप उसको एक्सरसाइज तो करेंगे ना। मैं अपनी एक्सपर्टीज की खातिर पूरी कमीशन को तो मैं डिक्टेट नहीं करूंगा ना। इसका मतलब है कि आप IMF की लाइन टो करेंगे? नहीं, ये नहीं कह सकते आप मुझे जानते हैं राना साहब, और पूरे लोगों को भी जो कमीशन के अंदर हमारे साथ आते हैं उनको भी जानते हैं। हम पाकिस्तानी हैं और हम जो पहले भी मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकोनॉमिक्स की जो ज़रूरत है ना, हम उसको पूरी करना चाह रहे हैं। यस, आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं, बट आपको ये भी देखना है कि क्या आपके एनवायरनमेंट को सफोकेट तो नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। तोला साहब, नाज़रीन चैलेंज इस वक्त ये है कि पहले जो टैक्स पॉलिसीज थी वो तब्दील होती थी हुकूमत तब्दील होने के बाद, अब टैक्स पॉलिसीज वो तब्दील होती हैं वजीर खजाना तब्दील होने के बाद।
تو ابھی یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد تولا صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ کیا وہ ایفرٹس کریں گے، کوئی پولیٹیکل ریکنسلیشن تو نہیں ہو رہی، اکنامک اور ٹیکسیشن پالیسیز کی ریکمنڈیشن دینے جا رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی بھی ان کی جو لسٹ ہے اس میں شامل ہے یا نہیں؟ اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. تولا صاحب، عمران خان صاحب نے آج کہا کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں. ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو اتنی زیادہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، ایسے وقت میں آپ شارٹ ٹو لانگ ٹرم اکنامک پالیسیز دینے جا رہے ہیں. کین یو ڈو اٹ ان سچ ٹائٹ اینڈ انسرٹن پولیٹیکل انوائرمنٹ؟ دو چیزیں یاد رکھ لیں. ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، ٹوٹل پروفیشنل لائنز پہ چلنے والی بات ہے. دوسرا سب سے بڑا مقصد اس کمیشن کا یہ ہوگا، یہ پرپیچول کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر جو بھی حکومت میں آتا ہے آئندہ بھی اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، چہرے بدل سکتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر انکنسسٹنسی ہوئی تو وہ میرا خیال ہے کنٹری کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی. اس پورے آپ ٹی او آر میں دیکھ لیں، کہیں کوئی آپ کو پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ملے گا. یہ سسٹم کا ایجنڈا ہے، یہ جو ہر کوئی کہتا ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو. دیکھیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل ایجنڈا آپ کا نہیں ہے، آپ اوور آل ٹیکسیشن پالیسیز کی بات کر رہے ہیں. کل الیکشنز ہوتے ہیں، حکومت پی ٹی آئی کی آ جاتی، کیا وہ اس چیز کو اون کرے گی؟ اس رپورٹ کو آپ کو اعتماد میں تو لینا پڑے گا نا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، میرا تو اس سے نہیں ہے سروکار کے پی ٹی آئی آتی ہے، پیپلز پارٹی آتی ہے یا نون لیگ آتی ہے. ہم اپنی جو بیسٹ پریکٹسز، جو بیسٹ پالیسیز ہوں گے، جو کلیکٹیو ایک وزڈم ہوگی ان پورے لوگوں کی، اور جو اسٹیک ہولڈر سے میٹنگ ہوں گے، اس کے بعد جو ایک بیسٹ پالیسیز ہوں گی ہم آپ کو دیں گے اور وہ سجیسٹ کریں گے. اگر وہ کسی حکومت کو سوٹ نہیں کرتی اور اس کو اپنا پولیٹیکل ایجنڈا انفورس کرنا ہے تو وی آر نو بڈی ٹو فورس دیم. بٹ ایک چیز آپ کے پاس انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ رائٹنگ میں ہم آپ کو دے دیں کہ دنیا یہ کر رہی ہے تو پاکستان انوکھا نہیں ہے. ہمارا مقصد پولیٹیکل نہیں ہے، وی آر اے پولیٹیکل. اچھا، تھوڑی سی بات جو موجودہ صورتحال اکانومی کی اس کے اوپر بھی کر لیتے ہیں. غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کے جو ریزروز ہیں بہت تیزی سے نیچے گئے ہیں، $7.5 ارب رہ گئے ہیں، اور صورتحال ابھی ہمیں فوری طور پر امپروو ہوتی نظر نہیں آ رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر آئی ایم ایف کے پروگرام کی جو اس وقت لگ نہیں رہا کہ فوری طور پر ریوائیو ہو رہا ہے، یہ حکومت 2 سے 3 ماہ نکال سکتی ہے؟ جہاں تک آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اٹ از اندر مینیجبل سچویشن. اور سب سے بڑا جو خطرہ آپ کا ہوتا ہے، آپ بھی اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس وقت 104 کنٹریز جو میری اسٹڈی ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہے. اور موسٹلی جو ایک گڈ سائن آف اکانومی ہوتی ہے وہ 2% آپ کی جی ڈی پی سے اگر کم ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، تو اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا بیسٹ. یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ اکانومی سفوکیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ جو بایونسی تھی لوکل اکانومی کی بیکاز آف سرٹن امپورٹس، وہ افیکٹ کرے گی. اینڈ دیٹس وائی جی ڈی پی کے آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں سروائیول ول ناٹ بی این ایشو. یہ میرا ہمبل ویو ہے، جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ آپ ٹائملی آپ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں. جب آپ کو اگر یاد ہوگا کہ 11 اگست 2021 کو میں نے ایک میڈیا پہ انٹرویو دیا ہے اور اس میں میں نے یہ کہا تھا، آپ کو میں کلپ بھیج دیتا ہوں، اپنے ناظرین کو دکھا دیں کہ 30 پالیسیز جو ہمارے پریویس رجیم کی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ول ایکسیڈ $16 بلین. جب اسٹیٹ بینک کی فگر تھی، آپ کی سٹوری بھی آئی تھی کہ $8 بلین ہوگا. ہمارے ایک محترم دوست جو ترجمان بھی رہے، انہوں نے کہا $5 بلین ہوگا. میں نے کہا جی آپ ڈونٹ ڈریم ان دا ڈے، یہ 16 بلین سے اوپر ہوگا. تو آج آپ نے دیکھ لیا یہ 17.5 بلین کے قریب آیا. اگر آپ اس کا اور آج اس فرق دیکھ لیں، اگر اسٹیٹ بینک اپنی پالیسی پہ ہی چلا لیتا، 8 بلین مائنس 17 بلین 17.4 بلین، میننگ 9.4 بلین کا آپ کا ڈیفیسٹ 9.6 بلین کا بڑھا. تولا صاحب، مسئلہ یہ ہے نا کہ $22 ارب واپس کرنا ہے، $7.5 ارب کے ریزروز ہیں. آئی ایم ایف کا مشن ہے وہ تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کو، تو معاملہ چلا. آپ آئی ایم ایف سے کتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ آپ آئی ایم ایف سے جتنا بھی لے لیں، اس کا جو گڈ ہیلتھ کا سرٹیفکیٹ آپ سے بہتر کون جانتا ہے، اس کے بغیر آپ کو ورلڈ بینک بھی قرضہ نہیں دے گا، آپ یورو بانڈز بھی نہیں کر سکتے، آپ کمرشل لونز آپ کے رک گئے ہیں، آپ کے رسک پریمیم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. سر دیکھیں، رسک پریمیم آپ کا اس وقت بھی بڑا تھا جب ابھی یہ کچھ دنوں پہلے آپ کے ایل سی کمیشن پہ 5% آپ نے دیے، اسی وجہ سے آپ کا آئل پرائز ہے ابھی 8% پہ چل رہی ہے. جی یہ آپ دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ایم ناٹ فیورنگ اینی ون، بٹ آپ دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں.
آپ مجھے بتائیں آپ کے قریب و جوار کی کنٹریوں میں کیا ہوا ہے؟ کیا آپ نے یہ دیکھا کہ بنگلہ دیش آفٹر لانگ پیریڈ دے ہیو گون ٹو IMF کہ ہمیں EFF چاہیے؟ آپ نے دیکھا انہوں نے کلائمیٹک چینج کے لیے پیسے مانگے ہیں، انہوں نے 2 پروگرام سائن کر بھی لیے ہیں، تو میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں لیکن ہم فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم نے سیاسی کشتی میں پاؤں رکھنا ہے یا ہم نے IMF کا پروگرام ساتھ لے کے چلنا ہے، اکانومی کو بچانا ہے۔ سر آپ دیکھیں IMF کی آپ کی 90% کنڈیشن تو آپ نے پوری کی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ انفلیشن ایڈ نہیں کر سکتے؟ اگر IMF مجھے ایک کنڈیشن ریلیکس کر دے نا، لوکل بینک کی بوروئنگ والے، کہ اگر اسٹیٹ بینک سے میں بورو کر سکوں تو اللہ صاحب ان کی شرائط تو ایک طرف رہ گئی، ہم ان کو یہ بتانے کے قابل نہیں ہے ایز اے کنٹری کہ سیلاب کے اوپر جو ہماری ریکنسٹرکشن کاسٹ ہے اس میں اس سال کتنا خرچہ ہوگا، اس کی جو ڈیٹ ہمیں دی جا رہی ہے پلان بنانے کی وہ 20 دسمبر ہے، بہت ارلی بھی کر لیں گے تو 15 دسمبر ہے، لیکن بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ناظر۔ مگر ایک بات آپ کو اس میں ایڈ کر دوں، یہ پہلے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے پاس فگرز آئی تھی کہ اتنے بلین ڈالر ہے، جس کو میں نے بھی آپ کے سامنے شاید پروگرام میں آپ کے کہا کسی اور جگہ، میں نے کہا یہ غلط ہے، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں، وہ ڈیسک پہ بیٹھ کے نہیں بنائی جاتی تھی۔ انلیس یو گو ٹو ایوری پلیس اینڈ یو فائنڈ دیئر لاسز، اور کیلکولیٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے اس میں۔ چلے بہت شکریہ اشفاق طولہ صاحب، ہمیں امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ ہم نے آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ کتنی انسرٹن ہیں اور حالات کافی کشیدہ ہیں، لیکن شاید حکومت کے لیے حالات کشیدہ نہیں ہے۔ آج ہی ECC نے تقریباً 40 کروڑ روپے کی ایک سپلیمنٹری گرانٹ منظور کی ہے غیر ملکی دوروں کے لیے، کیونکہ بجٹ پہلے سے کم پڑ گیا ہے، پاکستان کے حالات اتنے اچھے ہیں، اتنے ہمارے وزراء باہر جا رہے ہیں کہ جو فورن آفس کا بجٹ تھا غیر ملکی دوروں کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔